السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے پوچھنا تھا، یہ آپ نے جو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشن ہے، یہ جو حضرت سخی سلطان باہو کا ایک مشن ہے غریب پرور ہونے کا، سرونگ دا ہیومینٹی کا، اور یہ اکراس آل کاسٹ اور ریلیجنز اور کریڈز کرنے کا، کہ رنگ نسل کی پرواہ نہ کرنا اور لوگوں کی سخاوت کے ساتھ خدمت کرنا، آپ نے کس ایج میں یہ کام شروع کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نمونہ کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے لیے، کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ہم نے نمونہ کامل رکھا ہے۔ تو یہ وہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور میں ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، اور جو غربت اور اونچ نیچ کے معاملات ہیں ان کو دیکھ کر دل کڑتا تھا، اور پھر میٹرک تک اور پھر کالج تک یہ کیفیت عروج پر پہنچ گئی کہ یہ اونچ نیچ ختم ہونی چاہیے۔ اسلام اونچ نیچ کا دین نہیں ہے، مساوات کا دین ہے، غریب پروری کا دین ہے، یتیم پروری کا دین ہے۔ تو یہ بچپن سے سمجھ لیں، ہمارے والد گرامی حضرت سخی سلطان محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ انتہائی غریب پرور تھے۔ ان کی بارگاہ میں آنے والا کبھی ان سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور جب بھی مہمان آتے تو سارا دن مہمان نوازی کرتے، اور رات کو جب سب لوگ کھانا کھا لیتے تو آخر میں رات کبھی 11 بجے کبھی 12 بجے وہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو ظاہر اس سے پھر ایک مجھے موٹیویشن ملی۔ حضرت اس وقت سوشل میڈیا پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف مختلف اشعار منسوب کیے گئے ہیں، مختلف ان کی طرف تحریر روایت کی گئی ہیں۔ آپ کوئی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک یا دو کتابیں بتا دیں جو مستند ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو سے منسوب کتابوں کی تعداد 140 کے قریب ہے، لیکن اس وقت جو اویلیبل ہیں وہ تقریباً 40 کے قریب ہیں۔ تو وہ ساری مستند ہیں، اور خاص کر کلام حضرت سلطان باہو جو پنجابی میں ہے، اس کے اندر بھی کوئی مغالطہ نہیں ہے، بلکہ بالکل ہمارا شرح صدر ہے۔ اور پھر ویسے بھی جب کوئی کمزور بات آتی ہے تو از خود فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت سلطان باہو کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہوا یہ ہے کہ ان کی طرز پر، ہو کی طرز پر، جو انہوں نے اپنے کلام کے اندر ہو کا استعمال کیا ہے، کچھ اور شعراء نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس طرح کے ہو کے ساتھ وہ بند پیش کیے ہیں، اور وہ کنفرم ہے کہ وہ فلاں شاعر ہے، وہ فلاں شاعر ہے۔ حضرت سلطان باہو کا جو کلام ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل مستحکم ہے۔ حضرت آخری دو سوال، آپ کا مشن جو ہے اس وقت وہ دنیا میں کہاں کہاں تک پہنچ گیا؟ کیونکہ آپ میرے نظروں میں نے آپ کو اتنے سالوں سے دیکھا ہے خدمت کرتے ہوئے، آپ کا جو مشن ہے ماشاء اللہ تعالیٰ وہ پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں، تمام سجادگان، خانوادوں، پیر صاحبان کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ افریقہ سے لے کے ڈنمارک، اٹلی، یو کے سب جگہ کام کیا ہے۔ تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے مین پروجیکٹس اس وقت کہاں پہ ہیں؟ ماشاءاللہ یورپ میں اور ویسٹرن دنیا میں ہمارا نیٹ ورک برطانیہ میں انتہائی مستحکم ہے۔ 23 کے قریب ہمارے پاس مساجد اور سینٹرز ہیں جہاں اسلامک ایجوکیشن، اور خاص کر وہاں کے بچوں کے لیے بڑی نعمت ہے کہ کسی بچے کو حفظ اور تجوید سے گزارا جائے، درس نظامی پڑھایا جائے، عالم بنایا جائے۔ تو ہمارے تقریباً تمام اداروں میں، یورپ میں بھی، اٹلی کے اندر، گریس کے اندر، دیگر ملکوں میں مساجد قائم ہو چکی ہیں، اور دربار شریف پر مسجد حسین ہم نے بنائی ہے جو 8 ایکڑ میں تعمیرات اس کی مکمل ہوئی ہیں، اور یہ پہلی مسجد ہے جس میں پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے، باقی کلاسیں تو اپنی طور پہ چلتی رہتی ہیں، نرسری بھی چل رہی ہے، اسکول بھی چل رہا ہے، اردو میڈیم بھی چل رہا ہے، انگلش میڈیم بھی چل رہا ہے، لیکن خاص کر 8 سال کی عمر میں بچہ ہم لیتے ہیں جو 5 پاس کر کے آیا ہوتا ہے یا 4th میں ہوتا ہے، تو وہ حفظ بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ 8ویں جماعت کا امتحان بھی دیتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد وہ 10ویں کرتا ہے، پھر انٹر کا امتحان پاس کرتا ہے، پھر ہم اس کو یونائٹڈ کالج جو ہمارا نیٹ ورک ہے اس کے تحت BS اسلامک اسٹڈیز اور دیگر جتنے سبجیکٹس ہیں ان میں سے گزارتے ہیں، اور وہ بچہ جو وہاں سے BS اسلامک اسٹڈیز کر کے نکلتا ہے وہ آگے چل کر وکیل بھی بن سکتا ہے، میجسٹریٹ بھی ہو سکتا ہے، پولیس افسر بھی بن سکتا ہے، فوج میں بھی اس کو کمیشن مل سکتا ہے۔ ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے حضور کی امت کے ہر بچے کو صرف معلم یا مبلغ نہ بنایا جائے، بلکہ معلم اور مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ منتظم بنایا جائے۔ اس وقت جو امت کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ہم لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ مسجد حسین کا اور حضرت سلطان باہو کے مشن کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ حضرت آخری سوال، آپ اپنے آپ کو اگلے 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے متعلق بات ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت کر لیتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جو آپ بات کہتے ہیں اس پہ آپ پورے اتر جاتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے اتنا بڑا مسجد حسین کا پروجیکٹ کیا، دوسرے آپ نے پروجیکٹس کیے، آپ نے زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان کی خدمت کی الحمدللہ، تو اگلے 5 سال کا آپ کا کیا گول ہے؟ الحمدللہ اب ایک اسلام کا جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، وہ مسجد حسین کی صورت میں یہ پھیل کر 8 ایکڑ جو ہیں وہ یہ 25 ایکڑ تک یہ ادارہ پھیل جائے گا۔ اس میں مزید ہم اپنا یونیورسٹی پروجیکٹ لا رہے ہیں، اور پھر میڈیکل سینٹرز قائم کر رہے ہیں، فلاح عامہ کے جتنے کام ہیں وہ بھی ہم الگ سے کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ٹاسک صرف ایک ہی ہے، اس امت کو نبی سے جوڑا جائے، اور یہ وہ خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے۔ لوگ مشن حسین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے جانتے ہیں آج کل عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو ان کا یہ چیلنج قبول کیا ہے کہ تم نے تو الفاظ کو یا کاغذ کو بے حرمتی کی ہے، ہم اس کے بدلے میں اس امت کے ہزاروں بچوں کے سینوں میں قرآن ڈال دیں گے۔ تو ہم اپنی رفتار تیز کر رہے ہیں قرآن کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، کیونکہ گالیاں دینے سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی باتیں کرنے سے تو امت نہیں بدلے گی۔ امت کے سامنے نبی کا اسوہ حسنہ لانا پڑے گا، اور یہ تمام دنگے، فسادات، گالیاں، بدماشی، یہ چوری چکاری، یہ ہمارا دین نہیں۔ ہمارا دین ہے رافت و رحمت، ہمارا دین ہے محبت، ہمارا دین ہے لوگوں کو حوصلہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو انشاءاللہ ہمارا ٹاسک ایک ہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے غریب پروری اور یتیم پروری اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا عمل تیز تر ہوتا چلا جائے۔ حضرت آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔